اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين صدق اللہ. سورہ انعام کی یہ 74 75 سے لے کر 79 تک ہے آیتیں. یہ 6 آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی اور اس کے اندر اب جو یہ شروع ہوا ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے متعلق ہے. یہ حصہ جو یاد کرو جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا کیا تو بتوں کو معبود کا درجہ دیتا ہے؟ میں دیکھتا ہوں کہ تو اور تیری قوم کھلی گمراہی میں مبتلا ہے. میں نے اس سے پہلے بھی بتایا تھا جمعے میں کہ ایک زمانہ تھا جب لوگ پتھر کے بت بناتے تھے اور اس کی پرستش کرتے تھے. آپ نے سنا ہوگا ہندوؤں کے اندر جو جلاتے ہیں مردوں کو وہ لکڑیاں جمع کرتے تھے، اس میں گھی ڈالتے تھے اور آگ لگا کے اس کے اندر کرتے. اچھا اب جو میں نے پتہ کیا تو اب کیا ہوتا ہے، اب جدید ٹیکنالوجی آ گئی نا. اب وہ کیا کرتے کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا، وہ اتنی لکڑیاں جمع کرنا اور تیل ڈالنا آگ لگانا. انہوں نے کیا کرا، وہ ایک تار لیا اس کو ہائی وولٹیج دے کے وہ مردے کے لگا دیا، وہ وہیں پہ جل کے بس ہو. میں یہ بتا رہا ہوں جیسا زمانہ آگے بڑھتا ہے نا تو انسان کی سوچ کا ارتقاء ہوتا ہے. وہ اسی حساب سے پہلے کے جو لوگ تھے وہ پتھر کے بت بناتے تھے، مٹی کے بت بناتے تھے، لکڑی کے بت بناتے تھے. اب جو بت چل رہے تھا وہ کیا ہے؟ اب وہ ہے قوم، وطن، نسل، ذات پات، پیسہ، روپیہ، عہدہ، منصب. یہ ہے مال و زر، جاؤ، حشم، قوم و وطن، رنگ و نسل. اب ہم ان کی پوجا کریں. آپ کاروبار والے سے گئے کہ بھائی چلو جو ہے وہ نماز کے لیے، بولے گا یار میں ذرا اس گاہک کو نپٹا دوں، اس لیے کہ اس نے اس کو معبود بنایا ہوا ہے. اس کے دماغ میں یہ ہے کہ پیسے سے سب کچھ ہوتا ہے. اور ہمارے دماغ میں کیا ہونا چاہیے؟ ہمارے دماغ میں یہ ہونا چاہیے کہ اللہ سے سب کچھ ہوتا ہے. وہ گاہک اگر آپ نماز کو جائیں گے اللہ تعالیٰ اس کو کھڑا رکھے گا، وہ آدھے گھنٹے بعد بھی آپ سے لے کے جائے گا. اگر یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ. تو ہم نے جو بت بنائے ہوئے نا، اب وہ بت نہیں ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تھے، مٹی کے اور لکڑی کے. اب جو بت بنے ہوئے یہ بت بنے ہوئے. تو اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ اب ہمیں قرآن سے اس دور میں یہ سبق لینا ہے کہ اب ہمیں ان بتوں کو توڑنا ہے. ہمیں یہ کچھ نہیں دیکھنا. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. قرآن کریم کہتا ہے کہ تم اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تقوی میں آ گیا. تو ہمیں جو ہے سارے بت کو توڑ کر اور تقوی پہ آنا ہے. ہمیں اگر دوست کسی کو بنانا ہے تو تقوی کے معیار پہ. اگر ہمیں بھائی کسی کو بنانا ہے تو تقوی کے معیار پہ. اگر ہمیں شادی کے لیے رشتہ کرنا ہے تو تقوی کے معیار پہ. حدیث میں سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ لوگ جو ہے 3 وجوہات سے نکاح کرتے ہیں اپنی اولاد کے. اس کے اندر ایک مال بھی ہوتا ہے اور پیسہ ہوتا ہے
اور رنگ نسل قوم کی وجہ سے بھی ہوتا ہے. اور جو ہونا چاہیے سب سے زیادہ مقدم وہ ہونا چاہیے تقویٰ، کہ دین، یہ دیکھو جہاں نکاح کر رہے ہو وہ دین میں آگے ہے یا نہیں، دین کے اوپر چلنے والے ہیں یا نہیں. تو ہمارے نزدیک جو اب ہونا چاہیے معیار وہ تقویٰ ہونا چاہیے. کوئی بھی ہم کسی کو بھی ساتھ رکھ کے کسی کی بھی صحبت میں بیٹھے، رشتہ داری، بھائی دوست، بھائی بندی، تقویٰ اگر ہے تو ٹھیک ہے. تم پہلے صحابہ کی تو سیرت ہی ساری یہ تھی، یعنی ماں نے بیٹے کو چھوڑ دیا، بیٹے نے باپ کو چھوڑ دیا، کس لیے؟ ایک لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہہ دو اور بس آ جاؤ تم ہماری برادری کے. اور اگر لا الہ الا اللہ نہیں کہا تو ایک ماں سے دودھ پینے والے دو بھائی الگ ہیں. یہ ہے سارا معیار. تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ یاد کرو جب ابراہیم نے اپنے باپ آذر سے کہا تھا کہ کیا تو بتوں کو معبود بناتا ہے، میں دیکھتا ہوں کہ تو اور تیری قوم کھلی گمراہی میں مبتلا ہے. آج یقین مانے ہم لوگ اور آپ جو پریشان ہیں نا، وہ یہ جو میں نے بتایا نا نئے بت، اس کی وجہ سے پریشان. اللہ کا ہمارے اوپر عذاب ہے. فرقہ واریت میں ہم بٹے ہوئے ہیں، رنگ و نسل میں ہم بٹے ہوئے ہیں، زبان میں ہم، قومیت کے کون سی مسلکوں میں ہم، ایک ایک مسلک کے، دیوبند مسلک کے 100 فرقے بنے ہوئے ہیں، بریلوی مسلک کے 100 فرقے بنے ہوئے ہیں، اہل حدیث کے، یعنی کون سی چیز ہے جس کو ہم نے چھوڑ دی؟ اتنا ہم تقسیم ہوئے ہوئے، اتنا بٹے ہوئے. اللہ کا ہمارے اوپر عذاب آ رہا ہے. آج جو ہم پریشان ہیں نا کہ ہم کھانے کو محتاج ہو رہے ہیں، وہ اس وجہ سے کہ ہم نے دین اسلام کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو چھوڑ دیا. اور اس طرح ہم ابراہیم کو آسمانوں اور زمینوں کے عجائبات دکھانے لگے. اچھا، یہ ہر نبی کے ساتھ ہوتا تھا. جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، اسی طرح کم و بیش تمام پیغمبروں کو 30، 35، 40 سال کی عمر میں جب نبوت ملتی تھی. اس سے پہلے وہ شرک اور بت پرستی میں تو نہیں ہوتے تھے، لیکن حق کی تلاش ہوتی تھی کہ حق کیا ہے، اللہ کون ہے اور اللہ کیا ہے، اللہ کی صفات کیا ہے اس کی. تو پھر جب اللہ کی وحی آنی شروع ہوتی تھی، نبوت ملتی تھی، تو اس کے بعد پھر ان کو بہت ساری چیزیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک مرتبہ دیکھا کس کو؟ فلما رأى القمر، ستاروں کو دیکھا. فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا، تو ستاروں کو دیکھ. اچھا، کوئی بھی آپ چیز دیکھیں گے، یہ 4 رومال ہے، ایک میرا ہے، ایک آپ کا، ایک آپ کا. آپ نے دیکھا کہ ان کے پاس جو ہے سب بہت زیادہ خوبصورت ہے. آپ بولیں گے سب سے اچھا یہ رومال، تو سارے ہی اچھے ہیں، لیکن آپ کسی ایک کو بولتے ہیں یہ سب سے زیادہ اچھا ہے. تو اسی طرح کائنات کے اندر جو چیزیں ہیں نا، تو اس میں جب آدمی غور کرتا ہے تو کسی کو سمندر بہت اچھا لگتا ہے، کہتا ہے بس جس ملک میں سمندر ہے میں تو وہاں جاؤں گا. کسی کو دریا اچھا لگتا ہے، کسی کو پہاڑ اچھے لگتے ہیں، پہاڑی علاقے میں جا کے رہے گا. کسی کو گاؤں اچھا لگتا ہے، گاؤں. حضرت ابراہیم نے جب دیکھا ستاروں کو تو انہوں نے کہا کہ اس جیسی تو کوئی مخلوق نہیں، کتنے خوبصورت ستارے ہیں، روشنی دے رہے ہیں، راستہ بتا رہے ہیں. تو ان کو یہ خیال ہے کہ شاید یہ میرا رب ہو. پھر جب آگے بڑھے تو چاند نکل آیا. اب ستارے جو ہے وہ ڈوب گئے. تو انہوں نے کہا کہ ستاروں کی روشنی تو کم تھی، یہ تو چاند کی روشنی زیادہ ہے اور خوبصورت بھی زیادہ ہے، ہو سکتا ہے یہ میرا رب. پھر جب چاند جو تھا وہ ڈوب گیا، دن نکلا، سورج آیا. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا اکبر. حضرت ابراہیم نے کہا کہ یہ تو سب سے بڑا ہے، اس لیے تو ستاروں کو بھی غائب کر دیا، چاند کو بھی غائب کر دیا، اور اس کی روشنی سے تو ساری دنیا منور ہو گئی. تو پھر جب سورج ڈوب گیا تو پھر فرمایا کہ فلما افلت قال یا قوم بریء مما تشركون، کہ اے اللہ اگر تو نے مجھے ہدایت نہیں دی تو میں پھر گمراہ ہو جاؤں. تو کیا کرے؟ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. اے اللہ میں نے تو اپنا رخ جو ہے وہ تیری طرف کر دیا، تو مجھے ہدایت دے. کیا مطلب؟ کہ میں تجھ سے طلبگار ہوں کہ تو مجھے جو ہے ہدایت کی روشنی دکھا دے. میں نے اپنا رخ
ایک ہستی یعنی اللہ کی طرف محسوس کر لیا جس نے آسمانوں اور زمین کا نظام بنایا اور میں ہرگز مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں اسی کی پوجا ہوتی تھی، سورج کی، چاند کی، ستاروں کی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، میں ان کی پوجا نہیں کروں گا، اور میں تو صرف اپنا رخ تیری طرف کرتا ہوں، تو ہی مجھے ہدایت دے، کیونکہ تو یہ کائنات جتنی بھی ہے اس کا بنانے والا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ یہاں مکے کے مشرکوں کو سنایا کہ جو مکے کے مشرک بت پرست ہے وہ یہ جان لے کہ دیکھو یہ بت پرستی جو ہے یہ گمراہی کرا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سب کا اللہم ارنا الحق حقا وارنا الباطل باطلا وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔